3 سال بعد بھی بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ایک سیاسی ایشو تو ہے، لیکن جو جرم ہوا وہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ اس کے اوپر اتنی دبیز تہ جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے کنٹروورسیز کی، کہ وہ جرم اور اس کا قاتل جو ہے وہ چھپتے چلے جا رہے ہیں۔ مبشر صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کچھ دیر پہلے کہ ناہید خان صاحبہ جو تھیں وہ پوائنٹ پرسن تھیں، دوسری طرف ان کے ساتھ کون بات کر رہا تھا ناہید خان صاحبہ سے؟ اس کا تو وہی جواب دے سکتی ہیں، لیکن جہاں تک میرے رائے ہے، جو مجھے پتا ہے، تھوڑا سا مجھے پتا ہے، پورا نہیں پتا، کہ اس وقت ڈی سی او تھے پنڈی کے عرفان صاحب جو اب لاہور میں ہیں، وہ تھے، اور خسرو صاحب تھے جو اس وقت کمشنر لاہور ہیں، اینڈ obviously I'm sure the IG also، بٹ یہ میں assume کر رہا ہوں، یہ IG کا مجھے کنفرم نہیں ہے، ان دونوں کا تو مجھے پتا ہے کہ قطع کلامی ہوتی، کیا واقعتاً سمجھتے ہیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن اور یہ معاملہ جو ہے وہ کمشنر لیول پہ ہینڈل ہو رہا ہوگا؟ میں طلعت صاحب دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک تو میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں، دوسرا میں ایک واقعتاً ایک چیز بتا سکتا ہوں۔ I'm sure یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو صرف لاہور نہیں بلکہ نیو یارک تک اس وقت اس پہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہوگی، بات بھی ہو رہی ہوگی، ہینڈل بھی ہو رہا ہوگا، اور یہ بھی میں مان سکتا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی ہوگی۔ میرا جو انٹرسٹ ہے نا طلعت صاحب، وہ یہ ہے کہ ہمیں تو پتا چل گیا، آج پریزیڈنٹ نے کہہ دیا کہ جی بیت اللہ محسود جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں، فائن۔ مشرف صاحب نے بھی یہی کہا تھا، آج زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا، میرے لیے تو لکیر ہو گئی، میں کنونسڈ ہو گیا۔ میں جس بات پہ مجھے پرابلم ہو رہی ہے کہ کانسپریٹرز کون کون ہیں۔ بیت اللہ محسود نے خود آ کے تو فائر نہیں مارا، وہ خود کا بمبار نہیں تھا، اس کے آگے آپریٹرز کون تھے، اس کے ریکی کون کر رہے تھے، لوگ اس کو ہیلپ کون کر رہے تھے۔ اور ساتھ ساتھ طلعت صاحب میں آپ کو دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، بڑی چھوٹی سی، بڑی جلدی میں۔ ایک تو یہ کہ چلیں محترمہ کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں، اب خالد شہنشاہ کا قاتل کیوں نہیں پکڑا جا سکتا؟ یا جو کراچی میں 120 لوگوں کو مارنے والا آدمی ہے، جب محترمہ کی اس پہ ریلی پہ حملہ ہوا تھا، تو وہ کانسپریٹرز کیوں نہیں ابھی تک پکڑے جا سکے جو صرف ٹرک تک پہنچ گئے تھے؟ یہاں پہ ہم صرف چلیں۔ Let me ask you this، لقمان، کیوں نہیں آپ کے خیال میں پکڑے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں تین چیزیں ہیں، یا تو نیگلیجنس ہے سب سے پہلے، نالائکی بھی ہو سکتی ہے، مثلا جیسے ابھی شکیل انجم صاحب نے ذکر کیا نا کہ ہوزنگ ڈاؤن، وہ جو وہاں پہ ہوس پائپ استعمال ہو گئی اور پانی سے سارا بہا دیا، ایک تو کوئی کرمنل انٹینٹ ہو سکتی ہے، میں تو کویسچن مارک ہے اس پہ، لیکن ایک اور جو ہے نا وہ جینون نیگلیجنسی بھی ہو سکتی ہے، نیگلیجنس بھی ہے، نالائکی بھی ہو سکتی ہے، اور تیسرا ہو سکتا ہے کسی کے آرڈر پہ کیا ہو، تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن میں جینونلی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بڑے ریلیکسڈ ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا اتنے مرڈرز کے اوپر، جب تک ایز اے نیشن آپ اور ہم ڈیمانڈ نہیں کریں گے، یہ مرڈرز ہوتے رہیں گے اور اسی طرح کے پروگرامز ہوتے رہیں گے اور ان کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوگا۔ اور سیڈلی میں صالح صاحب if I may just add one point کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی لاش کو آج ہم سارے انکیش کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے بات بڑی زبردست کی، لیکن ہم تو کوشش کر رہے ہیں وہ موقع یا انکیشمنٹ جو ہے وہ بند ہو جائے۔ آپ نہیں، آپ دیکھیں نا، اگر آپ کوشش کر رہے ہوتے تو آپ کے اشتہار نہ چل رہے ہوتے، اتنے چل رہے ہیں تو آپ بھی کیش کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں۔ نہیں، اگر آج اس وقت قاتل پکڑا جا چکا ہوتا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے گیس کے اوپر پروگرام کرنا تھا آج۔ صحیح بات ہے، لیکن چونکہ نہیں پکڑا جا رہا اور اینیورسری ہے، تو میں اگر پروگرام نہیں کروں گا تو لوگ کہیں گے جی اتنی بڑی لیڈر جو ہے وہ شہید ہوئی۔ اور جینورلی ایز اے جرنلسٹ آئی ایم کیوریس، آئی ایم شیور شکیل کسی اور موضوع پر کتاب لکھتے، سہیل بڑھائچ صاحب کسی اور موضوع پر کتاب لکھتے، لیکن اگر آپ نے فائل کھلی رکھی ہے لقمان صاحب تو ہمیں اس میں سے پڑھنا تو ہے۔ Let me bring the debate here۔ شکیل صاحب، یہ جو معاملہ ہے کہ who was handling it at that time، ایک تحقیق جو ہے وہ ہوئی بھی اور قاتل پکڑے بھی گئے نا، مقدمہ بھی چل رہا ہے، وہ تو جیل کے اندر لوگ ہیں، انہوں نے کنفیس کیا ہوا ہے، وہ کون لوگ ہیں شکیل صاحب؟ دیکھیں جی، وہی بات پھر وہی ابہام کی اور پھر شک و شبہ کی بات ہے کہ یہ ریکارڈ کے قریب ترین بات ہے، حقیقت کے قریب ترین بات ہے کہ یہ جو لوگ پکڑے گئے ان میں سے اکثریت پہلے سے پکڑے ہوئے تھے۔ دو شاید ادھر سے پکڑے تھے، ڈیرہ اسماعیل خان سے اور ایک سرگودا سے، اس وقت تازہ اس وقت 15 دن 20 دن پہلے واقعات ہوئے تھے۔ فائلوں کے پیٹ بھرے گئے ہیں۔ آپ اگر غور سے ایف آئی اے کی رپورٹ پڑھی ہوگی آپ نے، تو
تو اس میں بے شمار گرے ایریاز نہیں بلیک ایریاز ملیں گے آپ کو, کہ جس میں پتہ لگے گا کہ یہ چیز خالی چھوڑی ہوئی ہے انہوں نے اور یہ کیوں خالی چھوڑی ہوئی ہے. اور کس, دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ جو سازش کرنے والے لوگوں کو پکڑنے کے بجائے یہ دارالعلوم حقانیہ کا جا کے ریکارڈ ضبط کر رہے ہیں, اس سے انہیں کیا فائدہ ملے گا؟ یہ تو طے ہے نا کہ وہ لوگ شامل تھے تو ان کا ریکارڈ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات ہمیں نہیں چاہیے کہ وہ وہیں پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے, ہمیں یہ چاہیے کہ کس کے ساتھ ان کے رابطے تھے, کس نے ہاؤسنگ ڈاؤن کا حکم دیا, آرڈر دیا, کون پیچھے نچا رہے ہیں, جو کون آج تک حکومت کو نچا رہے ہیں, کون کس کے اشارے پر زرداری صاحب تحقیقات نہیں کرا رہے ہیں, کس کے اشارے پر اوائڈ کر رہے ہیں, کس کے اشارے پر بے شمار ایسے پوائنٹس اگنور کیے جا رہے ہیں, کس کے اشارے پر رحمان ملک صاحب کو اگنور کیا جا رہا ہے اور اپنی مرضی کی ٹیمیں بنا کر نتیجہ حاصل کیا جا رہا ہے. یہ ڈاٹس کی گیم کب تک کھیلتے رہیں گے کہ ڈاٹس کو ملا کر, اور یہ ڈاٹس کی گیم بنا کر دے دی ہے انہوں نے, ملا کے ان کے حوالے کر دینا. اور اس کے علاوہ دیکھیں 3 سال پہلے یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں ہر تحقیقاتی ادارے کا رکن ہوتا ہے, انہوں نے آج شامل کیے ہیں, یعنی 3 سال کے بعد شامل کیے ہیں. اوکے, لیٹ می ٹیک اٹ فارورڈ کوئکلی, ویری کوئکلی. عرفان, اگر آپ کو بحیثیت رپورٹر 3 چیزیں چاہیے ہوں, 3 سینٹنس میں بتائیے گا کیا کیا ہونا چاہیے تاکہ معاملہ آگے چلے. بحیثیت رپورٹر آپ کیا چاہتے ہیں, حکومت کیا کرے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سنسیریٹی کے ساتھ اس کو انویسٹیگیٹ کریں, جو کہ نظر نہیں آتی. ٹھیک, ابھی آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر نے ایک ٹیم بنائی تھی, یہ جو ہاؤسنگ ڈاؤن والی بات کر رہے ہیں, 3 ممبر کمیٹی تھی جس کے جو ہیڈ تھے رؤف چودھری صاحب, کیبنٹ سیکرٹری تھے. اس کی رپورٹ 1 ہفتے کے اندر پبلک ہونی چاہیے تھی بقول پرائم منسٹر کے. اس کو رپورٹ بھی بن گئی, اور نہ پبلک کرتے ہیں, بار بار رپورٹس بھی آئیں کہ اس کو پبلک کیوں نہیں کر رہے. تو اس سے انٹینشن گورنمنٹ کی نظر آتی ہے کہ اس کو ایک سمت کی طرف لیا جا رہا ہے اور ایک مخصوص گروپ کو چھپایا جا رہا ہے یا بچایا جا رہا ہے, جس میں انٹینشنز اپنی درست رکھیں, انٹینشن اپنی درست, اور جو کمٹ کیا وہ اس پر ڈیلیور کریں. بالکل. اور اگر آپ ڈرتے ہیں کہ آپ کی حکومت چلی جائے گی اس سے, تو پھر وہ بھی قوم کو بتا دیں. قوم کو بتا دیں. بڑھائے صاحب, لاسٹ ورڈ فرام یو, آپ کے خیال میں ایک سینٹنس میں بتائیے گا سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ بحیثیت صحافی اور محقق آپ کی اس وقت کیا ہے, حکومت کیا کرے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 3 لیول پہ انکوائری ہونی چاہیے, ایک پارٹی لیول پر, ایک کرمنل لیول پر جو ہو رہی ہے, اور جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں ان سب کو بلانا چاہیے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا سے بڑا نام ہے, چاہے کوئی وزیر ہے. اور تیسرے لیول پہ پھر اس کی صحیح طریقے سے عدالت میں اس کو پرسو کیا جانا چاہیے. یہی اس کا حل ہے, اور ساری دنیا میں یہی حل ہوتا ہے. لیکن میں بہت ساری کنسپریسی سے ایگری نہیں کرتا. تحقیق بہت اچھی بھی ہوئی ہے پاکستان میں اس حوالے سے, RBS سے, IMSI سے, موسٹ ماڈرن ٹیکنیکس کے ذریعے مجرموں کو پکڑا گیا ہے. مجرم یہی ہیں جو پکڑے گئے ہیں, اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. پاکستانی پولیس نے اور FIA نے بھی اس میں اچھا کام کیا ہے, اسکاٹ لینڈ یارڈ نے, اور ایون اقوام متحدہ نے ان کی کئی تحقیقات سے ایگری کیا ہے. ہاں, سیاسی پہلو جو ہیں I'll have to close the program here. I'm sure you'll understand my compulsion. Thank you very much all 4 of you. ناظرین, ہماری طرف سے آج صرف یہی کچھ. اس کو کیش نہیں کروانا چاہیے پولیٹیکلی. آپ نے کمٹ کیا ہے قاتلوں کو پکڑیں, اگر آپ آج نہیں پکڑ سکتے تو پھر کبھی نہیں پکڑے جائیں گے. آپ طاقت میں ہیں, وہ طاقت ہی کیا اگر بینظیر بھٹو صاحب کے قاتلوں تک پہنچنے میں معاون ثابت نہ ہو. اللہ حافظ.